مشورہ ہوا کہ مدینے میں رہ کر مدینے کا دفاع کریں، تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ، نام سلمان تھا، یہ فارس ایران کے رہنے والے تھے، بکتے بکاتے مدینے میں آئے، 250 سال عمر ہوئی۔ اسلامی تاریخ میں 1400 سال میں کسی بندے کی اتنی عمر نہیں ہوئی جتنی حضرت سلمان فارسی کی ہوئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پیار تھا حضرت سلمان فارسی سے کہ حضور نے فرمایا یہ میری اہل بیت میں سے، آپ نے ان کو اپنی اہل بیت میں شمار کیا۔ حضرت سلمان فارسی نے، یہ غلام تھے یہودیوں کے، لیکن اسلام وہ ہے کہ مشورہ غلام دے یا مالدار دے، مشورہ اگر قابل قبول ہے تو نبی بھی مشورہ قبول کرتا اور اللہ بھی اس مشورے پر اپنی مہر لگاتے۔ حضرت سلمان فارسی نے مشورہ دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ایران میں رہ کر جنگیں ایسے لڑتے تھے کہ ہم اپنے شہر کے باہر اتنی بڑی خندق کھودتے تھے کہ جس کو دشمن کے گھوڑے بھی عبور نہیں کر سکتے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے باہر، مدینہ جو ہے نا، جو ساتھی گئے ہیں ان کو پتہ ہے کہ 3 طرف سے مدینہ تو پہاڑوں میں گھرا ہوا ہے۔ مدینے کا ڈیفنس خود بخود ہو جاتا تھا پہاڑوں کی وجہ سے، دشمن کیسے پہاڑوں کو عبور کرے۔ بلکہ ایک مجھے بات یاد آئی، میں عرض کرتا چلوں، جب آپ مکے سے مدینہ جاتے ہیں تو جب مدینہ آتا ہے تو شروع میں پولیس کی چوکی ہے، چیکنگ ہوتی ہے۔ پولیس کی چوکی کے پاس ہی دائیں طرف ایک پہاڑ ہے، سیاہ کالے رنگ کا، ایسے لگتا ہے جیسے کوئلے کا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے یہ جہنم کا پہاڑ۔ اب مدینے کی دھرتی اور مدینے کی دھرتی میں جہنم کا پہاڑ، حیران ہوتا ہے بندہ۔ تو پتہ چلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب دجال آئے گا، مکے میں بھی اس کو کوئی داخل نہیں ہونے دے گا، اللہ کے فرشتے مار مار کے بھگا دیں گے، اب وہ مدینے میں آئے گا تو اس جگہ جب پہنچے گا تو فرشتے پتھر ماریں گے دجال کے لشکر کو، تو دجال کا لشکر اس پہاڑ میں پناہ ڈھونڈنے کے لیے داخل ہوگا، اور یہ پہاڑ ان کو آوازیں دے گا، یہاں آ کے چھپو، یہاں آ کے چھپو، یہاں آ کے چھپو۔ وہ اپنے راستے کھول دے گا، غاریں کھول دے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے اللہ پاک اس کو قیامت والے دن جہنم میں پھینک دے گا کہ اس نے دجال کے لشکر کو پناہ دی تھی۔ اور دجال کا لشکر پھر ادھر سے ہوتا ہوا اوپر کا چکر لگا کر جو مدینے کا ایئرپورٹ ہے اس روڈ کی طرف سے آتا ہوا چاہے گا پھر میں مدینے میں داخل ہو جاؤں، تو ادھر سے بھی جہاں مدینے کے حرم کی ابتدا ہوتی ہے فرشتے اتنا ماریں گے کہ وہاں سے الٹا ہو کر ملک شام کی طرف چلا جائے گا، مدینے میں داخل نہیں ہو سکے۔ یہ قرآن میں بھی ہے وقودها الناس والحجارہ، پہلے سپارے کے 2 3 رکوع میں ہے کہ جہنم میں اللہ پاک انسانوں کو داخل کرے گا اور پتھروں سے بھری جائے گی، انسانوں سے بھری جائے گی۔ اور ایک جگہ تو اللہ نے ارشاد فرمایا یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، بھرے گی نہیں، کہے گی اللہ اور بھیج اور بھیج اور بھیج، پھر بھی میرا پیٹ خالی ہے۔ اللہ پاک جلال میں آ کر جہنم کے منہ پہ اپنا پاؤں رکھ دیں گے، اب تو چپ ہو جا اور بھر جا۔ اس وقت جہنم خاموش ہو جائے گی، جہنم کو پتھروں اور انسانوں سے بھرا جائے گا، ایسے پتھر، ایسے جیسے اس پہاڑ کے۔ اور دنیا میں اور بھی کئی ایسے پہاڑ ہیں جو گناہوں کے مرکز ہیں، عیاشیوں کے مرکز ہیں، بے حیائی کا مرکز ہے۔ ایسی زمین، ایسے پتھر، ایسے علاقے، یہ بھی توڑ مروڑ کر قیامت والے دن جہنم میں ڈال دیے جائیں۔
ایک حدیث یاد آئی ہے، عرض کرتے چلوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمین کے جس حصے پر تم سجدہ کرتے ہو وہ زمین کا حصہ دوسرے زمین کے حصے پر فخر کرتا ہے کہ میرے اوپر سجدہ ہوا، اور جس زمین کے حصے پر تم گناہ کرتے ہو زمین کا وہ حصہ روتا رہتا ہے، تجھے شرم نہیں آئی میں تجھے گندم دیتی ہوں، تجھے شرم نہیں آئی میں تجھے آٹا چاول دیتی ہوں، تجھے شرم نہیں آئی کہ میں تجھے فروٹ دیتی ہوں کھانے کے لیے، تجھے شرم نہ آئی کہ میں تیرے لیے بستر بنی ہوئی ہوں، تجھے شرم نہ آئی کہ تو میرے اوپر چلتا ہے اور میں کبھی تیرے لیے پھٹی نہیں کہ تجھے اپنے اندر دھنسا لوں، تجھے شرم نہیں آتی کہ تو میرے سینے پہ گناہ کرتا ہے۔ ادھر ادھر سے دیکھتا ہے کو دیکھے نا، کیا تجھے شرم نہیں آتی؟ میں نہیں دیکھ رہی؟ اور اللہ کہتے ہیں، ایک حدیث کے اندر ہے، اللہ اس وقت کہتے ہیں میرا بندہ ساری دنیا کو تو آنکھوں والا سمجھ رہا ہے کہ تجھے دیکھے کوئی نہ، مجھے تو نے اندھا سمجھا ہے کہ میں تجھے نہیں دیکھ رہا، تو کیا کر رہا ہے؟ اللہ تو ہر جگہ ہے، اللہ زور سے بولے، اللہ تو ہمیں ہر جگہ دیکھ رہا ہے۔ ہم گناہ کرتے ہیں، کنڈی لگا لیں، کوئی ہمیں دیکھے نہ، رات کا اندھیرا ہو، یہ ہو وہ ہو، اللہ اس وقت کہتے ہیں کہ کیا میرا بندہ سب سے کمزور تو نے مجھے سمجھا، سب سے چھپ رہا ہے، پھر مجھ سے بھی چھپ کے دیکھ، کہاں چھپے گا؟ مدینے کے دو طرف پورے پہاڑ ہیں، ایک طرف اس وقت بنو قریظہ یہودیوں کا قبیلہ تھا، وہ آباد تھا، اور اس کے کھیت تھے، مکانات تھے، دشمن ادھر سے بھی نہیں آ سکتا تھا، اس لیے کہ دشمن کے اندر یہودی بھی تھے۔ ان 12 جماعتوں بس ایک طرف تھی جو شرقی طرف کہا جاتا ہے، مشرقی طرف مدینہ پاک کی۔ اس پر ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قوم عاد پر اللہ پاک نے مغرب کی طرف سے ہوا چلائی اور وہ گرم ہوا تھی، قوم عاد ساری جل کے مر گئی۔ میرے لیے اللہ پاک نے غزوہ احزاب میں مشرق سے ہوا چلائی اور وہ ٹھنڈی ہوا تھی، اتنی ٹھنڈی ہوا تھی کہ کافر کا پورا لشکر تتر بتر ہو گیا، اور اللہ پاک نے مدینے کی حفاظت فرمائی۔